ان کے لیے بخشش ہے، وَأَجْرٌ عظیم، اور بہت بڑا اجر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان اور عمل صالح، اس پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں، احسانات ہیں، ان کا ذکر کیا کہ ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں ایک تو انسان سے جو گناہ ہو جاتے ہیں، کوتاہیاں اور کمزوریاں ہو جاتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہو جاتی ہیں۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے۔ بشری کمزوریوں کی وجہ سے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ جب انسان مسلسل نیک اعمال پر کمر بستہ ہو جاتا ہے، اچھے اعمال کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ملتا ہے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، وَأَجْرٌ عظیم، اور اس سے بڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ کا مزید فضل و کرم یہ ہوتا ہے کہ اجر عظیم سے بھی نوازتا ہے۔ صرف بخشش پر اکتفا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم ہے۔ تو یہ بات ذکر کی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، میرے احسانات کو یاد کرو، میری نعمتوں کو یاد کرو، اس ایمان کی شکل میں اور جسمانی اور بدنی نعمتوں کی شکل میں، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور جو عہد و پیمان تم نے اللہ سے کیے اس کی بندگی کے، کہ ہم زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے رہیں گے، اس کی عبادت کرتے رہیں گے، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے رہیں گے۔ پختہ عہد تم نے اللہ سے کیا اور تم نے کہا تھا سمعنا وأطعنا، کہ ہم سمع و اطاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی۔ تو اب اگر مانتے ہو تو ماننے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی بتا دیا۔ ان میں سے اہم ترین چیز کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق العباد کے اندر عدل اور انصاف، دشمن کے ساتھ بھی عدل اور انصاف کرو گے تو وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ تقویٰ کو زیادہ کریں گے۔ تقویٰ کا پیمانہ یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی عدل اور انصاف کرو، اور انتقام کی جوش میں اپنے اس کے ساتھ بھی ناانصافی نہ کرو۔ تو یہ ذکر کرنے کے بعد کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ وہ بخشش بھی کرے گا اور اجر عظیم سے بھی نوازے گا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا۔ پہلا گروہ جنہوں نے مان لیا، آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب اس کا مقابل گروہ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے سے بھی، وکذبوا، اور جھٹلا دیا، اپنے عمل سے بھی جھٹلا دیا، اپنی زبان سے بھی جھٹلا دیا، بآیاتنا، ہمارے احکام کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنم والے ہیں۔ یہ جہنم میں جانے والا گروہ یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو مانتے بھی نہیں ہیں اور جھٹلاتے ہیں ان کو اپنے عمل سے، اپنے قول و قرار سے، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سخت سزا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اب عمومی احسانات کے بعد ایک خاص احسان کا ذکر کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو میری اس نعمت کو، علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی، اذ ہم قوم، جب ایک قوم نے، ایک گروہ نے ارادہ کر لیا تھا، ہم، ارادہ کر لینا، جب ایک گروہ نے ارادہ کیا تھا، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں، یبسطوا، یب کا لفظی معنی ہے پھیلانا، بڑھانا، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھ، کہ وہ اپنے ہاتھ تمہاری طرف بڑھائیں، تمہارے اوپر دست درازی کریں، حملہ کریں تمہارے اوپر، فکف ایدیہم عنکم، اللہ نے ان کے ہاتھ روک دیے تھے تم سے، اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو ناکام بنا دیا تھا، فکف، روک دیے تھے ان کے ہاتھ تم سے، واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس کی نافرمانی سے بچتے رہو،
وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس میں کون سے خاص واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ اس میں ایک سے زائد واقعات مفسرین نے ذکر کیے۔ ایک واقعہ یہ ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے بنو نذیر کے یا کعب بن اشرف کے کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا اور سازش کی کہ جیسے یہ بیٹھیں گے تو ہم یک بارگی ان پر حملہ کر دیں گے اور ان کو قتل کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کے ذریعے بروقت اطلاع کر دی اور اس طریقے سے ان کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ دوسرا واقعہ بنی نذیر کا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیت کے معاملے میں ان سے تعاون لینے کے لیے کچھ صحابہ اکرام کے ساتھ، جن میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر صحابہ اکرام بھی ساتھ تھے، وہاں گئے تو انہوں نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے اور اوپر سے پتھر ہم گرا دیں گے اور ان کو قتل کر دیں گے، تو اس طریقے سے جان چھوٹ جائے گی مسلمانوں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں ان کو باخبر کر دیا اور اس واقعہ کی خبر کر دی، اطلاع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ ہم قوما ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ تمہارے اوپر دست درازی کریں، حملہ کر دیں تمہارے اوپر، ایک ہی مرتبہ تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں، فکف ایدیہم عنکم، اللہ نے ہاتھ روک دیے تھے ان کو، اللہ نے اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ تو ایک سے زائد واقعات یہاں پر مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ متعدد مواقع پر اس طرح کے موقع آئے ہیں کہ جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی یہود نے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ اللہ تعالیٰ کس طرح دشمن سے تمہاری حفاظت کرتا رہا ہے اور کس طریقے سے ان کی سازشوں کو اور ان کے جو تدبیریں تھیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناکام کیا ہے۔ تو کفر کی جو مزاحمت ہے اور اسلام کو مٹانے کے لیے جتنی ان کی کوششیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کس طرح ناکام بناتا ہے۔ یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اگر کوئی ایک ان کی سازش بھی ناکام ہو جاتی تو ظاہر ہے کہ اسلام کو بہت بڑا نقصان اس سے پہنچتا۔ تو یہ نعمتیں ہیں، یہ احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے، تم اپنا کام کرتے رہو۔ ان سازشوں کو ناکام بنانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ واتقوا اللہ، اصل کام ہے تم اللہ سے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی سے بچتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سازشوں کو ناکام بناتا رہے گا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو توکل کرنا چاہیے کہ وہ ان نعمتوں کو یاد رکھیں گے، احسانات کو یاد رکھیں گے اور اپنا دین کا کام کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سازشوں کو بھی ناکام بناتا رہے گا۔ صرف اصل چیز یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے اپنے کام سے کام رکھیں، اور باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت جو ہے وہ انہیں حاصل رہے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی قرآن مجید کو صحیح معنی میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله۔